السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوة، وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات اور خواتین، ہمارے آج کی تقریر کا موضوع ہے مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر حقوق۔ دیکھیے، اسلام کے ماننے والوں کو اللہ رب العالمین ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں محبت ہو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل کر رہے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے عداوت نہ کریں، بغض نہ رکھیں، حسد نہ رکھیں، بلکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہے جیسے شیر و شکر، جیسے دودھ میں میٹھا ڈال دو، چینی ڈال دو تو دودھ میٹھا ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے کچھ حقوق آپس میں متعین کیے ہیں، تاکہ جب ان حقوق کی پاسداری کی جائے، ان حقوق کا خیال رکھا جائے، تو ان کے رشتے آپس میں مضبوط سے مضبوط تر ہو جائیں، ان کے رشتے آپس میں پختہ ہو جائیں، ان کے رشتوں میں درار نہ پڑے، کسی قسم کی کمزوری نہ آئے۔ یہ شریعت کا مطلوب ہے، یہ شریعت کا مقصود ہے۔ لہذا اسی چیز کے پیش نظر آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں مسلمانوں کے آپس میں کیا کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس حدیث کو لے لیں جس میں مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے پر 6 حق بتائے گئے۔ ایک حدیث میں 5 ہیں، بخاری میں، اور مسلم میں بھی 5 ہیں، اور مسلم کی ایک روایت میں جو الفاظ ہیں اس میں 6 حقوق ہیں۔ آئیے وہ حدیث سب سے پہلے دیکھیں۔ حدیث یہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم 6 قیل ما هن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصح له واذا عطس فحمد الله فشمته واذا مرض فعده واذا مات فاتبعه، رواه مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ لوگوں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون کون سے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم اس سے ملاقات کرو، اس سے ملو تو اسے سلام کرو۔ دیکھیے پہلا حق، جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو اسے سلام کرو۔ اگر ہم اس حکم پر عمل کر لیں تو ہمارے درمیان محبت بڑھ جائے،
سے نفرت کرتا بھی ہوگا، اگر اسے کسی وجہ سے اس کے دل میں غلط فہمی بیٹھی ہوئی ہوگی اور وہ ہمارے تعلق سے اپنے وہم میں، اپنے ذہن میں کوئی غلط فہمی پالے ہوئے ہوگا، لیکن اگر ہم اس کو آتے جاتے سلام کریں گے، رفتہ رفتہ اس کے دل کی نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ جب ہم آتے جاتے اس کو سلام کریں گے، وہ سوچنے پر مجبور ہوگا۔ آپ اسے ایک بار سلام کریں گے، دوبارہ سلام کریں گے، پھر بھی وہ جواب نہیں دے، تیبارہ سلام کریں گے، وہ جواب نہیں دے گا، لیکن جب آپ پھر سے اس کو سلام کریں گے، رفتہ رفتہ اس کے دل کی نفرت ختم ہوگی اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوگا یہ عجیب شخص ہے میرا بھائی، میں اس کے سلام کا جواب نہیں دیتا، لیکن یہ جب بھی مجھے ملتا ہے سلام کرتا ہے، پھر اس کے دل کی نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی اور پھر وہ آپ کا دوست بن جائے گا، آپ کے تعلق سے اچھا گمان رکھے گا۔ اس لیے پہلا حق یہ ہے مسلمان کا مسلمان سے، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملو تو پھر سلام کرو۔ اور امام بخاری شریف میں جو حدیث ہے اس میں ہے رد السلام، سلام کا جواب دینا، گویا کہ یہ بھی حق ہے، سلام کا جواب دینا یہ بھی حق ہے۔ نمبر 2، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب تمہارا بھائی تمہیں دعوت دے تو دعوت کو قبول کرو۔ دیکھیے اس میں کیا ہے، اگر آپ کا بھائی آپ کو دعوت دیتا ہے اور آپ اس کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، اس کے ولیمے میں نہیں جاتے یا اس کی شادی میں شرکت یا کسی اور قسم کی جائز پارٹی ہے اور آپ اس میں نہیں جاتے، اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا شیطان کہ دیکھو وہ تمہاری پارٹی تک میں شرکت نہیں کر رہا، وہ تمہاری شادی میں، تمہارے ولیمے میں نہیں آ رہا۔ اب شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالے گا کہ وہ تمہارے پروگرام میں نہیں آ رہا، تمہاری شادی میں، تمہاری دعوت میں نہیں آ رہا، ضرور وہ اپنے دل میں تمہارے لیے بغض رکھتا ہے۔ اس وجہ سے شریعت نے اس جڑ کو بھی ختم کر دیا، اس نے تم کو بلایا ہے، دعوت دی ہے، فَأَجِبْهُ، تو دعوت کو قبول کرو، تاکہ شیطان کو یہ موقع نہ مل سکے کہ وہ تمہارے دلوں میں وسوسہ پیدا کرے، تمہارے بھائی کے دل میں تمہارے تعلق سے کوئی وسوسہ پیدا کرے۔ اس وجہ سے اس جڑ کو ہی ختم کر دو، دعوت کو قبول کرے۔ ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہو تو نہ جائے، الگ بات ہے، آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اس کے یہاں نہیں جانا چاہیے، اس کی یہاں شادی ہے، ڈانس پارٹی چلتی ہے اور دیگر قسم کے گناہ ہوتے ہیں، میں نہیں جاتا، آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں اس وجہ سے نہیں آ رہا، تو شرعی عذر ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر شرعی عذر نہیں ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، اور اگر نہیں جا سکتے تو معذرت کر دیں کہ بھائی میں اس وجہ سے نہیں آ رہا ہوں، تو غلط فہمی مت پالنا۔ تیسرا، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، جب وہ تم سے مشورہ طلب کرے تو اس کی خیر خواہی کرو۔ دیکھیے یہ بھی بہت اہم چیز ہے، آپ کا بھائی آپ سے مشورہ چاہتا ہے، وہ نیا کاروبار شروع کر رہا ہے، نئی تجارت شروع کر رہا ہے، نیا کام اس نے شروع کیا ہے، اور وہ آپ کو تجربے کار سمجھتا ہے کہ آپ کو تجربہ ہے اس لائن میں، آپ کو تجربے کار کی حیثیت سے وہ آپ کے پاس آتا ہے اور مشورہ طلب کرتا ہے، میرے بھائی میں نے یہ کام شروع کیا ہے، مجھ کو مشورہ دو کہ میں کس طرح سے اس کو آگے بڑھاؤں۔ ایسے موقع پر لازم ہے آپ پر کہ آپ اس کو مناسب مشورہ دیں، کوئی ایسا مشورہ نہ دیں کہ جس سے اس کو نقصان ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یار اس کو اگر صحیح مشورہ دے دیا یہ آگے بڑھ جائے گا، ارے جو کام میرا ہے وہی کام اس کا بھی ہے، اس نے شروع کر دیا، اب اگر میں نے اس کو صحیح مشورہ دے دیا یہ تو مجھ سے بازی لے جا سکتا ہے، میرا کام ہلکا ہو سکتا ہے، نہیں، اگر یہ باتیں دل میں آتی ہے تو یقین جانیے یہ شیطانی وسوسے ہیں، شیطان آپ کو اپنے بھائی کے ساتھ اچھا مشورہ دینے پر، اپنے بھائی کے ساتھ خیر خواہی دینے سے روکتا ہے، اس وجہ سے شیطانی وسوسے کو دور کر دیجئے، اور یقین رکھیے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اگر آپ اپنے بھائی کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، اپنے تجربے سے اسے فائدہ پہنچاتے ہیں،
فحمد اللہ فشمته، جب اس کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کا جواب کیا جواب دینا؟ وہ اس کو چھینک آئے گی اور وہ کہے گا الحمدللہ، تو ہم کو کیا کہنا؟ یہ الحمد اللہ۔ اور تیسرا جواب بھی ایک ہے، چھینکنے والا کہے گا، کیا کہے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ 4 حق ہو گئے، 5واں حق وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ دیکھیں یہ بھی رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے۔ کوئی شخص آپ کے تعلق سے اپنے دل میں غلط فہمی پالے ہوئے کسی بھی وجہ سے، یا سچ مچ آپ نے اس کے بارے میں کچھ ایسے بات کی جس سے اسے آپ سے کچھ دوری سی یا نفرت سی ہو گئی، لیکن اگر اچانک خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار، اس کا بیٹا، اس کی اولاد بیمار ہو جاتی ہے، اور آپ ساری نفرتوں کو دور کر کے، سارے جھگڑوں کو، سارے نظام کو ختم کر کے ہاسپٹل میں دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، آپ دیکھیے، آپ پہنچیں گے، اس کا چہرہ ٹھیک اٹھے گا، آپ کو دیکھ کر اس کے اندر ایک جھکاؤ پیدا ہوگا کہ یار میں اپنے دل میں اس کے تعلق سے کیا کیا سوچا کرتا تھا، اور میں اس سے لڑا بھی تھا، یہ مجھ سے لڑا تھا، لیکن آج جب پریشانی کا وقت ہے، میں بیمار ہوں یا میرا بچہ بیمار ہوا ہے، یہ ساری نفرتوں کو بالائے طاق رکھ کر مجھ سے ملنے کے لیے ہاسپٹل آیا، میری خیریت پوچھنے کے لیے گھر آیا، اس کا غصہ کم ہوگا اور وہ آپ کا دوست بن جائے گا۔ اس وجہ سے آپسی رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے اسلام نے یہ 5واں حق رکھا ہے، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ اور 6واں حق جو اس حدیث میں مسلم کی میں ہے، آخری حق وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب اس کا انتقال ہو جائے تو پھر تم اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ دیکھیے اس سے بھی رشتوں میں مضبوطی، اللہ رب العالمین اس پر اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور رشتوں میں مضبوطی بھی ہوتی ہے۔ آپ کسی کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، ان سے آپ کی عداوت ہے، الفت نہیں، محبت نہیں، لیکن اس کے رشتے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، اس کی اولاد دیکھے گی آپ کو تو ان کے دل میں آپ کے تعلق سے احترام پیدا ہوگا، وہ آپ کے قریب آئیں گے۔ اور اگر آپ جنازے میں شرکت نہیں کرتے ہیں تو اس کی اولاد کے دل میں، اس کے بھائیوں کے دل میں آپ کے تعلق سے غلط فہمیاں پیدا ہوگی۔ اس لیے اسلام نے یہ حق رکھا ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو تم اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ اور یہ شرکت 2 طریقے سے، یا تو نماز جنازہ تک یا پھر تدفین تک، دونوں کا اجر و ثواب الگ الگ ہے۔ اگر آپ جنازے تک شرکت کرتے ہیں، نماز جنازہ تک سے، تو اس کا ثواب آپ کو 1 قیراط کے برابر ملے گا۔ 1 قیراط کا مطلب یہ ہے ایک بہت پہاڑ، یعنی بہت بڑے پہاڑ کے برابر۔ اور اگر آپ تدفین تک رکتے ہیں، دفن تک، تو اس کا ثواب آپ کو 2 عظیم، 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ملے گا۔ کتنے حق ہو گئے؟ یہ 6 حق۔ مسلمانوں کا مسلمان پر 6واں آپس میں محبت پیدا کرنا۔ مسلمان کے دل میں اپنے بھائی کے لیے الفت و محبت پیدا ہونی چاہیے، اور یقین جانیے جب تک ہم اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا نہ کر لیں، جنت نہیں مل سکتی۔ دلیل یہ حدیث پاک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی یہ حدیث، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے، جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ اور یاد
اس قدر ان کے درمیان نفرت تھی، اس قدر وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، لیکن رب کا اسلام آیا، توحید آئی، اللہ نے اس توحید کی بنیاد پر ان کے دلوں کو جوڑ دیا، اس توحید نے ان کے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دی اور وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ رب العالمین نے اسی نعمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنْ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ کہ اے نبی اللہ نے ان کے درمیان محبت پیدا کر دی، اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ اگر آپ زمین کے تمام خزانے بھی خرچ کر دیتے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینهم کہ اگر تم تمام خزانے خرچ کر ڈالتے تب بھی ان کے درمیان نہیں الفت پیدا کر سکتے تھے، ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑ دیا۔ یہ توحید، یہ اسلام جو اہل عرب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جو اہل عرب ایک دوسرے کے لیے تلوار بات بات پر اٹھا لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے اعداء تھے، دشمن تھے، اسلام آیا اور ان کو توحید کا پیغام سنایا اور اس کلمے کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، بھائی بھائی بن گئے۔ کیا ہم اسی اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں؟ کیا ہم اسی توحید کے ماننے والے نہیں ہیں؟ اگر یقیناً ہم اسی اسلام کے ماننے والے ہیں تو کیا وجہ ہے جس اسلام نے ان کو اخوت و بھائی چارگی کے بندھن میں باندھا تھا، جس اسلام نے ان کو ایک مضبوط رسی ایک ساتھ پکڑنے پر مجبور کر دیا تھا، جس اسلام نے ان کی دشمنی کو ختم کر کے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا تھا، وہ اسلام آخر ہم کو ایک کیوں نہیں کر پاتا؟ ہمارے دل اپنے بھائیوں کے لیے ٹوٹے رہتے ہیں، ہمارے دل ہمارے بھائیوں کے لیے ہمارے دلوں میں شعلے بھڑک رہے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے سے ذرا ذرا سی بات پر اختلاف کر بیٹھتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر اپنے دلوں میں اپنے بھائیوں کے لیے بغض و حسد اپنے دلوں میں پیدا کر لیتے ہیں۔ کہاں گیا ہمارا اسلام؟ کہاں گئی وہ توحید کہ جس نے اہل عرب کو ایک کیا تھا، ان کی تلواریں میدان میں پہنچا کر ان کو اس حد تک ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا کہ اگر جنگ کی حالت ہوتی، کسی کو پانی کی ضرورت ہوتی، اس کو پانی دیا جاتا اور اس کا دوسرا بھائی یعنی دوسرے مسلمان کے کراہنے کی آواز اس کے کانوں میں آتی، وہ پانی نہیں پیتا بلکہ کہتا جاؤ میرے بھائی کو یہ پانی پلا۔ اس قدر محبت پیدا کی اسلام نے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے ہم ایک نبی کے ماننے والے، ہم ایک اللہ کے ماننے والے، ہم ایک قرآن کے ماننے والے، لیکن ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور یہ الگ الگ مسلکوں کی بات نہیں، الگ الگ فرقوں کی بات نہیں، بسا اوقات ایک مسلک پر چلنے والے ایک فرقے کے لوگ بھی آپس میں دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یقین جانیے جب تک ہم آپس میں محبت اپنے درمیان پیدا نہ کر لیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ارے غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ غلطیاں ہوتی ہیں، ہم اور آپ سب کے سب انسان ہیں، ہمارے بھائیوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن غلطیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مرتے دم تک کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دلوں میں نفرت پیدا کر لیں، نہیں۔ ان
اس وجہ سے کہ توحید کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر اسلام ہمیں فرق کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ قدم سے قدم ملواتا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا ہو جائے۔ اور فرمایا اسی وجہ سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے درمیان خالی جگہوں کو مت چھوڑو ورنہ اللہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ اسلام ہر طریقے سے ہمارے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتا۔ تو میرے بھائی ساتواں حق کیا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا کرنے والے بنیں۔ اور جب ہم ایک دوسرے سے محبت کریں گے اپنے مسلمان بھائی سے، تو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ کس قدر پسند ہے، اس کے بہت سارے فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک دو فائدے میں آپ کو گنا دوں اس کے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی محبت ہمارے لیے واجب ہو جاتی ہے، اللہ بھی ہم سے محبت فرماتا ہے۔ دلیل ابو ادریس خولانی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے آپ سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت ہے۔ کیا کہا؟ مجھے آپ سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت ہے۔ حضرت معاذ نے کہا واقعی کیا تم کو اللہ کی رضا کی خاطر مجھ سے محبت ہے؟ کہا سچ مچ مجھے اللہ کی رضا کی خاطر آپ سے محبت ہے۔ حضرت معاذ نے فرمایا کہ اے ابو ادریس الخولانی تو پھر تم خوش ہو جاؤ، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، اس وجہ سے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قال اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیّا والمتجالسین فیّا والمتزاورین فیّا والمتبادلین فیّا۔ الترغیب والترہیب کی یہ صحیح روایت علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ کہا حضرت معاذ بن جبل نے کہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو گئی جو میری رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو میری رضا کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں، جو میری رضا کی خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، جو میری رضا کی خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی۔ مسلمانوں اگر ہمیں کوئی اور فائدہ حاصل نہ ہوتا، فقط یہ فائدہ حاصل ہوتا، تب بھی ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے تھی۔ کیا یہ فائدہ کم بڑا ہے کہ عرش والا ہم سے محبت کرتا ہے؟ جب ہم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں تو رب کائنات ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ، جب ہم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں تو ایمانی لذت ہمیں محسوس ہوتی ہے، مومن ہونے کا فائدہ محسوس ہوتا ہے، ایمان پتہ چلتا ہے۔ بس ایمان نے جو کچھ سکھایا ہے، اس کی جو تعلیم ہے، اس میں مزہ آتا ہے۔ جب ہمارے دل ہمارے بھائیوں کے لیے کھل جائیں گے، محبت ہو جائے گی۔ دلیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوة الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یلقى فی النار۔ رواه بخاری شریف کی یہ حدیث فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے درمیان ہو اس نے ایمان کی لذت کو پا لیا۔ ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، جس میں تین چیزیں ہوں۔ نمبر ایک ان تین چیزوں میں سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے نزدیک تمام محبتوں سے زیادہ، ان یکون اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ عزیز ہو۔ نمبر دو دوسری چیز کہ وہ اپنے
بھائی سے یعنی کسی بھی شخص سے محبت کرے صرف اللہ کی رضا کی خاطر. اور نمبر 3 اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کفر میں لوٹنے کو اسی طرح ناپسند کرے جیسے وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے. فرمایا جس کے اندر یہ 3 چیزیں پیدا ہو جائے کہ اس نے ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. اس میں ایک چیز جو ہے یہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ وہ اپنے بھائی سے محبت کرے، انسان سے محبت کرے صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر. ایک اور فائدہ ہمیں اپنے بھائیوں سے محبت کرنے کا کہ اگر ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین عرش کا سایہ ہمیں نصیب فرمائے گا. عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. دلیل اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا این المتحابون بجلالی، وہ لوگ کہاں ہیں جو میری رضا کی خاطر دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے. اليوم اذلهم یوم لا ذل الا ذلی، آج میں ان لوگوں کو اپنا سایہ عطا کروں گا اور آج میرے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہے. رواہ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے. پتہ یہ چلا کہ اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہیں ہوگا اور اللہ وہ سایہ ان لوگوں کو عطا فرمائے گا جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ایک اور حدیث مشہور حدیث ہے 7 لوگوں والی کہ 7 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سایہ عطا فرمائے گا. وہ پوری حدیث ہم نہیں پڑھیں گے، لمبی حدیث وقت کی وجہ سے، لیکن ان میں سے 2 لوگ وہ ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّانِ فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. 2 وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کی خاطر محبت کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائے گا. تو یہ تیسرا فائدہ. اچھا یہاں پر ایک بات میں بتا دوں، ضمنی طور پر اللہ کے سائے کا ذکر ہے. وہاں روز محشر انسان کو صرف 2 چیزوں کی ضرورت ہوگی. دیکھیے صرف 2 چیزوں. آپ سے ایک مثال کے ذریعے میں پوچھتا ہوں کہ آپ لمبا چوڑا گرمی میں سفر طے کر کر آ رہے ہیں تو کیا چاہیں گے؟ انسان کیا چاہتا ہے؟ لمبا چوڑا سفر طے کر کے آ رہا ہوں، یا ایک تو اسے سایہ مل جائے. بھائی گرمی میں آ رہا ہے، دھوپ ہے تو اسے سایہ مل جائے. اور دوسری چیز وہ چاہتا ہے کہ پانی مل جائے تو اس کو سکون مل جائے. پانی اور سایہ. حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ روز محشر میں بے انتہا گرمی ہوگی. اس سلسلے میں بے شمار نصوص ہیں اور اس قدر گرمی ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے بعض لوگ پسینے میں اپنے گھٹنوں تک ڈوبے ہوئے ہوں، بعض لوگ ایڑیوں تک، بعض لوگ آدھے جسم تک، بعض لوگ اس سے زیادہ. اس قدر گرمی. لیکن اس گرمی میں انسان کو ضرورت ہوگی سائے کی اور پانی کی، تو سایہ
کی ذات میں اس کی صفات میں کسی کو شریک مت کرو، اور دوسری چیز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کسی کو شریک مت کرو، تو انشاءاللہ آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ تو یہ چیز ضمنی طور پر آ گئی۔ میں بیان کر رہا تھا کہ اپنے بھائیوں سے محبت، یہ ساتویں چیز ہوئی، ساتواں حق مسلمان کا، مسلمان کا 8واں حق کہ جب آپ اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو ہنسی خوشی ملے، خوش ہو کر، میں چہرہ بنا کر یا منہ بنا کر نہیں، بلکہ ہنسی خوشی اپنے مسلمان بھائی سے ملے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک صحابی سے، لا تحقرن من المعروف شیئا۔ دیکھیں میرے بھائی، اپنے بھائی سے جب آپ مسکرا کر ملتے ہیں نا، اس میں بھی آپ کے لیے اجر ہے۔ اللہ اللہ تعالیٰ کس قدر ہم پر مہربان ہے۔ اللہ ہمارے حقوق ایک دوسرے پر گناتا ہے، اپنے نبی کے ذریعے ہمارے رشتوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور اس پر بھی ہم کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ آپ اپنے بھائی سے کچھ نہیں، آپ نے اسے پیسہ نہیں دیا، آپ اس کے کسی اور کام نہیں آئے، کچھ نہیں کیا، فقط آپ اس سے مسکرا کر ملے ہیں، اس میں بھی آپ کے لیے اجر و ثواب ہے۔ فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، تم کسی بھی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو، ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، رواہ مسلم، مسلم شریف کی حدیث، کہ چاہے وہ نیکی اپنے بھائی سے حشاش بشاش یعنی خندہ پیشانی کے ذریعے ملاقات کرنا ہو، یعنی تم اپنے بھائی سے مسکرا کر ملو، اس نیکی کو بھی تم چھوٹا اور معمولی مت سمجھو۔ اور دوسری حدیث ترمذی کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، رواہ ترمذی، کہ تمہارے بھائی سے مسکرا کر ملنا، تبسم کر کے ملنا، یہ تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارے لیے اس میں بھی اجر و ثواب ہے۔ اپنے بھائیوں سے ملو، خوش و خرم ہو کر ملو۔ جب تم اپنے بھائی سے ملو، اس کا موڈ فریش ہونا چاہیے، اس کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں میرا دوست مجھ کو راستے میں ملا تھا لیکن اس کا چہرہ بنا ہوا تھا، اس کی پیشانی پر ناراضگی کے آثار تھے۔ شیطان کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ تمہارے بھائی کے دل میں کسی قسم کا وسوسہ پیدا کر سکے۔ اس وجہ سے جب اپنے بھائی سے ملو، اس انداز میں گرم جوشی کے ساتھ ملو، اس انداز میں گرم جوشی کے ساتھ ملو کہ اس کا دل تمہارے لیے کھل جائے، اس کا سینہ تمہارے لیے کشادہ ہو جائے۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ۔ 8 چیزیں۔ نمبر 9 حق مسلمان کا مسلمان کا، کہ ایک دوسرے کے لیے جو ہم زبان استعمال کریں وہ زبان ہماری اچھی ہونی چاہیے، مناسب الفاظ، دیکھیے بہت ضروری ہے، مناسب جملوں کا استعمال، مناسب الفاظ کا انتخاب۔ کئی بار الفاظ کا غلط انتخاب بھی آپس میں نفرت پیدا کروا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی میرے بندوں سے کہو وہ اس انداز میں بات کیا کریں یا اس طریقے سے بات کیا کریں جو سب سے بہتر ہو۔ اچھے جملوں کا انتخاب۔ ان الشیطان ینزغ بینہم ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ بری باتوں کے ذریعے ان کے درمیان نفرت پیدا کر دے، ان کے درمیان جھگڑا پیدا کر دے۔ اور یاد رکھو بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس میں نکتہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اچھی گفتگو کرنے کے لیے کہا ہے، اپنے بھائی سے اچھے انداز میں۔ بعض علاقائی گفتگو ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، علاقائی گفتگو ہوتی ہے، جیسا ہم نے راجستھان میں دیکھا کہ بعض علاقوں میں اپنے بڑے سے بھی بولیں گے تو کر کے بولیں گے، پھینکنا جا رہا ہے، اپنے بڑے بھائی سے والد سے اسی انداز میں بولیں گے۔ تو علاقائی گفتگو جو ہوتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
جملے سے الگ ہٹ کر جو جملے کچھ خاص ہوتے ہیں جو واقعی برے لگتے ہر جگہ، گالی دینا یا برے لقب سے نوازنا، کسی کا قد ہلکا ہے کہہ رہے دیکھو چھوٹے قد کا، کسی کا رنگ اس طرح کا ہے تو اس نے رنگ کا کانا، یا کسی کا وزن بہت زیادہ ہے کہنا رہے کیا وزن ہے تمہارا، ہاتھی وغیرہ سے تشبیہ دے رہے، اس طرح کے جملے جو برے لگنے والے ہیں ہے نا، اس طرح کے جملوں سے شریعت منع کرتی ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اچھی گفتگو کرنا، اچھا جملہ ادا کرنا یہ بھی صدقہ ہے، لہذا اس انداز میں گفتگو نہ کرو، اس طرح سے جملے مت بولو، اس طرح کے الفاظ کا انتخاب نہ کرو جس سے تمہارے بھائیوں کے درمیان نفرت اور عداوت پیدا ہو جائے۔ لیکن بھائیوں اس معاملے میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں، اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس فیلڈ میں بھی ہم ناکام ہیں، اس فیلڈ میں بھی ہمیں بہت کم نمبر ملتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہم اپنے بھائیوں سے جب ہم اپنے بھائیوں سے گفتگو کرتے ہیں، اگر لڑائی ہو جاتی ہے، اگر کسی طرح کا نزاع اور جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر غصے میں آ کر، تیش میں آ کر ایسی زبان استعمال کرتے ہیں جو اس کے دل کے پار جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے زبان ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے نکلا ہوا تیر اس کے ذریعے نکلے ہوئے زخم کبھی بھرتے نہیں۔ عربی شاعر نے کہا تھا جراحات السنان لا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہا تھا تیر اور تلوار کا زخم بھر سکتا ہے لیکن زبان کے ذریعے لگا ہوا زخم نہیں بھرتا۔ بسا اوقات ہم اپنی زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں جو ہمارے بھائیوں کے لیے تیر کا کام کرتے ہیں، جو ہمارے بھائیوں کے کلیجے کو چھلنی کرتے ہوئے، زخمی کرتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں۔ اے اپنی زبان کو میرے بھائیوں اس طریقے سے استعمال نہ کرو۔ اور افسوس کی بات یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ عوام تو خیر عوام ہے، وہ طبقہ جس کو علماء کہا جاتا ہے، وہ طبقہ جس کے کندھوں پر شریعت نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ عوام کی تربیت کرے، وہ عوام میں دعوت کا کام کرے، وہ عوام کو سمجھائیں۔ جب ہم ان پر غور کرتے ہیں تو بعض مرتبہ ان کی زبانیں بھی زہر اگلتی ہیں اور ان کی زبانیں بھی وہ انداز اختیار کرتی ہیں جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ کیا ہمارے اور آپ کے کام ان چیزوں کو سنتے نہیں؟ کیا ہم غور نہیں کرتے؟ ہمارے درمیان، مسلمانوں کے درمیان مسلکی اختلاف ہوتا ہے، دوسرے مسلک والا اس مسلک والے کو، اس مسلک والا اس مسلک والے کے لیے جب گفتگو کرتا ہے، اپنے موقف کو رکھتا ہے تو ایسے جملوں کا استعمال کرتا ہے جو نہایت ہی نازیبا اور برا ہوتا ہے، غلط ہوتا ہے، اور اس طرح سے گفتگو کرتا ہے جو گفتگو غیر مسلموں کے لیے کی جاتی ہے کہ اس طرح کے الفاظ ہم لوگ سنتے نہیں ہیں۔ اس طرح کے الفاظ ملکہ وکٹوریہ کی اولاد، انگریزوں کی اولاد، فلاں کی اولاد، فلاں کی پیداوار، یہ جملے ان لوگوں کی زبان سے نکلتے ہیں جن کو علماء کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں کہاں گیا علم؟ کہاں گیا علم؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات نہیں ہونے چاہیے، اختلافات ہوتے ہیں، اختلاف فطری چیز ہے، اور نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اختلافات ایک دن میں ختم ہو جائیں گے، اختلافات باقی رہیں گے۔ آپ کو اپنا موقف رکھنے کی اجازت ہے، آپ خوشی سے اپنا موقف رکھیے، اپنی بات رکھیے، لیکن اپنی بات رکھنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اختلافی گفتگو جلسوں میں نہ کی جائے، اختلافی گفتگو جلسوں کا عناوین نہ بنے، ضرور بنے۔ آپ توحید پر بات کریں، آپ عقیدے پر بات کریں، آپ مسائل پر گفتگو کریں، اختلاف کو رکھیں، اپنے دلائل کو رکھیں، اپنے موقف کو رکھیں، لیکن موقف کو رکھتے وقت، اپنے دلائل کو رکھتے وقت اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہوگا، اپنے لہجے پر کنٹرول کرنا ہوگا۔ آپ کا لہجہ دوسرے مسلک والوں کے لیے تیر اور تلوار نہ بن جائے۔ اپنی زبان کو تلوار مت بناؤ بلکہ اپنے دلائل کو تلوار بناؤ۔ زبان کا صحیح استعمال کریں۔ اختلاف کس میں ہے؟ اختلاف ہے ہمارے ہیں دوسرے مسلک والوں سے، ان کے ہیں ہم سے، وہ بھی اپنا موقف رکھیں لیکن اچھے انداز میں۔
کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنا، ایک دوسرے تک حق پہنچانا، یہ بھی ضروری ہے۔ ہاں یہ بھی ضروری ہے، آپ کے پاس جو حق کی روشنی ہے وہ اپنے بھائیوں تک پہنچائیں، اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے، لیکن ضروری ہے۔ ایک سورت جو آخری پارے میں ہے سورت العصر، اور ایسی سورت جس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن میں صرف یہی ایک سورت ہوتی تو لوگوں کے ایمان لانے کے لیے ضروری ہونی چاہیے تھی۔ اس سورت کی وجہ سے لوگوں کو ایمان لانا، اتنی اہم سورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ دیکھیے اس کے دو ترجمے کیے ہیں بعض علماء نے کہا ہے والعصر قسم ہے عصر کے وقت کی، اور بعض علماء نے کہا والعصر قسم ہے زمانے کی، دونوں معنی ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر قسم کھائی والعصر قسم ہے زمانے کی۔ ایک اور بات واضح کریں، ہم اور آپ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے لیے کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں۔ کس کی قسم کھائیں گے جب بھی کھائیں گے؟ اللہ کی۔ کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے، میرے سر کی قسم، تیرے سر کی قسم، یا یوں کر گردن پکڑ کر کرتے ہیں نا بچے، ماں باپ کی قسم چھوٹ رہی بولنا ہے نا، یوں گردن پکڑ کر، اس طرح کی تمام چیزیں غلط ہیں، صرف اللہ کی قسم کھانی ہے۔ لیکن مقصد ہمارا کیا ہے؟ اپنی بات میں وزن پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھاتا ہے، لیکن مقصد اس کا بھی وہی ہے کہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنا، کہ آنے والی بات جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اللہ نے یہاں قسم کھائی، گویا کہ بتانا مقصد یہ ہے کہ آنے والی بات جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ والعصر قسم ہے زمانے کی۔ ایک اور بات، عربی زبان میں زمانے کے لیے کئی لفظ آتے ہیں۔ ایک لفظ ہے زمان، اس کا معنی بھی ہوتا ہے زمانہ۔ ایک لفظ ہے الدہر، اس کا معنی بھی ہوتا ہے زمانہ۔ سورۃ دہر قرآن، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ ایک لفظ ہے عصر، اس کے معنی بھی ہے زمانہ۔ فرق کیا ہے ان تینوں لفظوں میں؟ علمی نکتہ، فرق کیا ہے ان تینوں لفظوں میں؟ دہر اور زمان کا مطلب ہے صرف زمانہ، اور عصر کا معنی بھی ہے زمانہ، لیکن اس میں لطیف سا باریک سا اشارہ اس طرف ہوتا ہے کہ وہ زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے، ایسا زمانہ جو تیزی سے گزر رہا ہے۔ گویا کہ اللہ نے قسم کھائی والعصر قسم ہے زمانے کی، اور اے انسان یاد رکھ یہ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے، یہ زمانہ گزر جائے گا، تیری زندگی فنا ہو جائے گی، اس دنیا کو ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بقا اللہ کے لیے ہے۔ یہ سورج اور چاند فنا ہو جائیں گے، یہ جگمگاتے ہوئے ستارے ختم ہو جائیں گے، یہ دھرتی اور آسمان ختم ہو جائیں گے، اور اے انسان ایک دن تجھ کو بھی فنا ہونا ہے۔ والعصر یاد رکھ قسم ہے اس زمانے کی جو گزر رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ اور پھر قسم کھا کر اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک۔ عربی میں جو یہ ان آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شک نہیں، یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں۔ پھر عربی میں آتا ہے لا فی، لا یہ جو لگایا اس کا مطلب بھی ہے کہ یہ بات بہت ضروری ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ اس آیت کی روح سے پتہ چلا روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان اس آیت کی روشنی سے، اس آیت کی روشنی میں خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے ہماری نگاہوں میں کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کی نگاہ میں وہ ناکام ہے، وہ ناکام ہے۔ دنیاوی اعتبار سے کسی کو اچھا عہدہ ملا، وہ ناکام ہے۔ کسی نے خوب مال کمایا، وہ ناکام ہے۔ کسی نے خوب علم حاصل کیا، وہ ناکام ہے، ناکام ہے، نامراد ہے۔ والعصر ان الانسان
سے تعلق رکھتا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے حق پیش کرتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. اچھا یہاں پر ایک اور نقطہ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے چوتھے نمبر پر صبر کا کیوں ذکر کیا، آخری نمبر پر صبر کا کیوں ذکر کیا؟ وہ اس وجہ سے دیکھیے پہلے ایمان کا ذکر کیا، عمل کا ذکر کیا، حق بات کو پہنچانے کا ذکر کیا، اور چوتھے نمبر پر ذکر کیا آخر میں صبر، کہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. وہ اس وجہ سے کہ شروع کی جو 3 چیزیں ہیں جب آپ اس پر عمل کریں گے تو لازماً آپ کو پریشانیاں آئیں گی. آپ ایمان لے کر آئیں گے، ہم تو خیر مسلم علاقے میں ہیں تو کوئی پریشانی نہیں، لیکن اس شخص سے پوچھو کہ جو غیروں کے علاقے میں رہتا ہے اور وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو کس قدر پریشانیاں آتی ہیں، اس کے گھر والوں کی طرف سے، اس کے رشتہ داروں کی طرف سے، اس کی سوسائٹی کی طرف سے، اس کے شہر والوں کی طرف سے کتنی اس کو پریشانیاں آتی ہیں. تو جب کوئی شخص ایمان لاتا ہے پریشانی آتی ہے، اور ایمان لانے کے ساتھ پھر اس پر عمل بھی کرنے لگے تب پریشانیاں اور بڑھ جاتی ہیں. ایمان سچ لے آیا تب تک تو اس کے دل میں چھپا ہوا ہے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا، ایک بار تو بچ بھی سکتا ہے پریشانیوں سے، لیکن جب وہ عمل کرنے لگا اس پر تب پریشانیاں اس پر اور زیادہ آئیں گی. کیا رے یہ کیا کر رہا ہے؟ اور پھر تیسری چیز جو ہے سورت میں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کو ایک دوسرے تک پہنچانا. جب اس پر عمل کرے گا تو پھر پریشانیاں اس کو اور زیادہ آئیں گی. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شروع کی 2 چیزوں بچ جائے، ایمان لایا نیک عمل کرنے لگا، کوئی کچھ نہیں کہے گا کہ بھئی اپنی تو عمل کر رہا ہے الگ تھلگ، ہمیں کیا، ایمان لے آیا اپنے گھر میں نماز پڑھتا. لیکن جب وہ اس حق بات کو دوسروں تک پہنچائے گا تو اب سماج اس کا دشمن بن جائے گا، اب اس کے بھائی اس کے دشمن بن جائیں گے، اب اس کے دوست اس کے دشمن بن جائیں گے، اور نہ صرف دشمن بلکہ اس پر ظلم و جبر بھی کریں گے. اس وجہ سے اللہ نے سورۃ العصر میں ان 3 چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد چوتھے نمبر پر کہا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. یعنی جب تم ایمان لاؤ گے، عمل کرو گے اور حق بات کو دوسروں تک پہنچاؤ گے تو تم پر پریشانیاں آئیں گی، تم پر مصیبتیں آئیں گی، تم کو ستایا جائے گا. ایسے میں یاد رکھنا ہے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، بلکہ صبر کرنا ہے، خود بھی صبر کرنا ہے اور اپنے ساتھ والوں کو بھی صبر کی تلقین کرنا ہے. اور یاد رکھنا یہ پریشانیاں تو وہ چیز ہے جو انبیاء پر آئیں، جو رسولوں پر آئیں. انبیاء جب توحید کی دعوت کو لے کر اٹھے، انہوں نے توحید کی دعوت کا آغاز کیا. جب انہوں نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، زمانہ ان کا دشمن بن گیا، ان کے قبیلے والے ان کے دشمن بن گئے، ان پر ظلم و ستم کیا، اور اس قدر ظلم و ستم کیا کہ ان کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا. سجدے کی حالت میں ان پر اوجھلیں رکھی گئی، ان کے پیروں سے خون بہا، ان کے دندان مبارک شہید ہوئے، ان کے دانت شہید ہوئے. کس وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے. انبیاء کو مشکلات آئیں، انبیاء پر ظلم ہوئے. تو آج اگر ہم پر مشکلات آئیں تو پھر ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. یہ وہ مشن ہے جس پر چلتے ہوئے پریشانیاں آتی ہیں، انبیاء کو آئی، لہذا ہم پر آ رہی ہے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہم کو صبر کرنا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس وجہ سے اللہ نے آخر میں صبر کا ذکر کیا. حق کو دوسروں تک پہنچانا یہ مسلمان پر حق ہے. یاد رکھیے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، پتہ ہے آپ کو، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ یہ حق جو ہے اپنے تک محدود رکھو، دوسروں کو مت پہنچاؤ. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ جو شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، جنات و شیاطین پر ایک بہت عمدہ انہوں نے کتاب لکھی، اور اس میں شیطان کے وسوسوں کی ترتیب نقل کرتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل میں کس ترتیب سے وسوسے ڈالتا ہے. انہوں نے کہا سب سے پہلے شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو شرک میں مبتلا کر دے. اگر شرک میں مبتلا نہ کر سکے، نہ ہو انسان اپنے علم کی بنیاد پر یا اپنی فراست کی بنیاد پر یا علماء کی رہنمائی کی وجہ سے یا اپنی عقل مندی کی وجہ سے
شرک میں وہ مبتلا نہ ہو، تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو عبادت کر رہا ہے اس میں بدعتیں پیدا کروا دے، یعنی اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں اضافہ کروا دے، یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ کر سکے، وہ بدعتیں بھی اس میں پیدا نہیں کر رہا، تو شیطان کی تیسری کوشش یہ ہوتی ہے، وسوسہ ڈالتا ہے دل میں کہ اس کی عبادت کو خراب کرے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے شیطان آ کر وسوسے ڈالتا ہے، فلاں چیز یاد کرو، فلاں چیز یاد کرو۔ کہا اگر اس میں بھی ناکام ہو جائے شیطان، عبادت خراب نہ کروا سکے، تو پھر ایک وسوسہ اور ڈالتا ہے۔ شیطان ایک وسوسہ یہ ڈالتا ہے کہ یہ جو تمہارے پاس حق ہے، حق کی روشنی تمہیں ملی ہوئی ہے، اسے صرف اپنے تک محدود رکھو، دوسروں تک مت پہنچاؤ۔ کیا لینا تمہیں یار دوسروں سے پنگا لے کر؟ اللہ نے تم کو صراط مستقیم دے دیا، اپنے تک رکھو، اسے اگر دوسرے تک پہنچاؤ گے وہ ناراض ہوگا، تمہارا رشتہ دار تم سے ناراض ہوگا، تمہارا چچا زاد بھائی ناراض ہوگا، دوست کی دوستی چھوٹ جائے گی، تمہیں یہ دنیا بھر کے پنگے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ حق مل کے اپنا حق کرو۔ یہ شیطان وسوسہ دل میں ڈالتا ہے۔ اور شریعت کیا چاہتی ہے؟ بلغوا عنی ولو آیہ، بات کو دوسروں تک پہنچاؤ، حق کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ وہ ہمارے بھائی جو حق سے دور ہیں، ان کو کوئی خوشی نہیں ہے حق سے دور ہونے کی، وجہ یہ ہے کہ حق ان تک پہنچا ہی نہیں ہے، حق ان کے ذہن میں ابھی تک آیا ہی نہیں ہے۔ پیار کے ساتھ ان کو حق پہنچاؤ، اچھے انداز میں ان کو حق بتاؤ، ہدایت اللہ کے اختیار میں۔ آپ تو بڑے ذمہ ہو جائیں گے کہ اللہ میں نے حق پہنچا دیا تھا۔ تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے حق مت پہنچاؤ دوسروں تک۔ اور اگر انسان یہ بھی کرنے لگے تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں شیطان کی پھر ایک کوشش یہ ہوتی ہے جب وہ حق دوسروں تک پہنچائے کہ پھر دوسروں کو اس کے خلاف کو مارنا، کہ ارے یہ نیا ہے، نئے نئے لوگ کیا کیا باتیں بتا رہے ہیں، ہمارے باپ دادا گمراہ تھے، یہ ہمارے باپ دادا سے الگ کرنا چاہ رہا ہے، اس کے خلاف ہو جاؤ، اس کے خلاف بولو، اسے غلط القاب سے نوازو، اس کو گالیاں دو، اسے برا بھلا کرو۔ زمانے کو آپ کے خلاف کرے گا کون؟ شیطان۔ اور جب زمانے کو آپ کے خلاف کرے گا، پھر آپ کے دل میں آ کر شیطان وسوسہ ڈالے گا، کہہ رہے تو بزدل ہے، ان کو جواب دے اٹھ کر، یہ تجھ کو جس طرح کہہ رہے ہیں اسی انداز میں جواب دے، یہ تمہارے لیے غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تم بھی اس کے لیے غلط الفاظ استعمال کرو، خاموش ہو کر بیٹھ جانا، یہ تو بزدلی ہے۔ لہذا شیطان وسوسہ ڈالے گا کہ انہیں جواب دو، تاکہ آپ اس کو جواب دیں اور پھر نفرتیں اور بڑھیں اور دعوت کا کام ٹھپ پڑ جائے۔ یہی ہوتا ہے آج کل، کتنی جگہ دعوت کا کام اسی وجہ سے ٹھپ پڑا، اسی وجہ سے ختم ہوا کہ وہ ان کو کچھ کہہ رہے ہم کو کچھ کہہ رہے۔ یہ بھی جذبات کا ہے نوجوان، ہم بھی اپنے مولوی صاحب کو بلوا کر اس کو اس طرح کہنا ہے، بات تھانے تک پہنچی، پولیس نے پابندی ہی لگا دی کہ اب یہاں کوئی تقریر نہیں ہوئی۔ تو یہ شیطان ہوا پہلے زمانے کو آپ کے خلاف کرے گا، جو حق بات پہنچانا دوسروں، پھر آپ کو بھارے کا کہہ رہے بزدل ہے، جواب دے، اور جب جواب دیں گے تو وہ نفرتیں اور عداوت کو ہوا دے گا۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، حق بات دوسروں تک پہنچانی ہے، یہ 10واں حق ہے مسلمان کا۔ 12 حق سے بیان کروا، 11واں حق مسلمان کا کہ اپنے مسلمان بھائی سے خیر خواہی کرنا، اپنے مسلمان بھائی سے خیر خواہی کا جذبہ رکھے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیعت کی اور کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والنصح لکل مسلم، رواہ مسلم شریف کی حدیث۔ کہتے ہیں کہ میں نے بیعت کی اس بات پر کہ میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا، زکات دیتا رہوں گا اور اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کروں گا، اس کے بارے میں اچھا سوچوں گا، اس کے ساتھ اچھا کروں گا۔ خیر خواہی چاہنا اپنے بھائی کی یہ بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، رواہ البخاری، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کر لے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو خیر خواہی چاہنے والی چیز ہے۔ آخری حق 12واں
مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ آپ کے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہو تو آپ کے دل میں وہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ ہمارے مسلمان بھائی کے پاؤں میں کانٹا چبھے تو وہ کانٹا ہمیں اپنے دل میں محسوس ہونا چاہیے۔ یہ اظہار ہمدردی اور ہمدردی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کے درمیان یہی جذبہ تھا، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اسی طرح کا جذبہ رکھا کرتے تھے۔ ورنہ آپ ذرا غور کریں، آپ دیکھیں مکہ سے جب مسلمانوں نے ہجرت کی مدینے کی طرف تو آپ کو معلوم ہے اذان کا جواب دیں۔ یہ رہا تھا آخری حق مسلمانوں کا مسلمانوں پر کہ آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی کا جذبہ رکھیں۔ مسلمان کسی بھی خطے میں ہو وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہمارا پڑوسی ہے، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں ہے، اگر وہ پریشان حال ہے، اگر وہ پریشان ہے تو پھر ہمیں وہ تکلیف اپنے اندر محسوس کرنی چاہیے اور مل جل کر تمام مسلمانوں کو اس کی اس پریشانی کو ختم کرنا چاہیے۔ آپ غور کریں، مکہ سے صحابہ اکرام نے ہجرت کی مدینے کی طرف اسلام کی خاطر کیا ساتھ لے کر گئے تھے؟ کیا وہ اپنی زمین اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے تھے؟ نہیں۔ کیا وہ اپنا گھر اپنے ساتھ لے گئے تھے؟ نہیں۔ مکہ سے جب مسلمانوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی وہ اپنا گھر بار مکہ میں چھوڑ گئے تھے۔ زمین اٹھائی نہیں جاتی، وہ زمین اپنی مکہ میں چھوڑ گئے تھے اور مدینہ پہنچے تھے بے سر و سامانی کے عالم میں۔ مدینہ پہنچے تھے خالی ہاتھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینے کے مسلمانوں پر ذمہ داری ڈالی کہ
مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، اور اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بہت ہی پیاری حکمت اپنائی۔ آپ علیہ السلام نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصار کے حوالے کر دیا۔ مہاجر یعنی وہ صحابی جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی، انصار یعنی وہ صحابی جو مدینے کے مقامی شخص تھے، لوکل مدینے کے تھے۔ ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری صحابی کے حوالے کر دیا اور کہا تم اس کا خیال رکھو گے، تم اس کی ضرورتوں کو پورا کرو گے۔ آئیے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ صحابہ اکرام کس طرح سے ایک دوسرے سے ہمدردی کا جذبہ رکھتے تھے، کس طرح اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اظہار ہمدردی نہ صرف کرتے تھے بلکہ ان کے کام بھی آیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عبد الرحمن بن عوف ہمارے درمیان تشریف لائے، ہجرت کر کے یعنی مدینہ تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی اخوت اور بھائی چارگی حضرت سعد بن ربیع سے فرمائی۔ حضرت سعد بن ربیع کھڑے ہوئے اور کہا اے عبد الرحمن بن عوف، تم جانتے ہو میں انصاریوں میں یعنی مدینے کے مسلمانوں میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، میرے پاس سب سے زیادہ دولت ہے، لیکن اے عبد الرحمن بن عوف میں اپنی دولت کے دو حصے کرتا ہوں، آدھا حصہ تمہارا ہے، آدھا حصہ میرا رہے گا۔ اور اللہ اکبر، یہاں تک کہا کہ اے عبد الرحمن بن عوف میری دو بیویاں ہیں، ان میں سے تم جس کو چاہو میں اس کو طلاق دے دو اور عدت کے بعد تم اس سے نکاح کر لینا۔ میرے بھائیوں، یہ ہمدردی اور خیر خواہی کا وہ جذبہ تھا جو قیامت تک کسی کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ جو میری بیوی ہو میں اس کو طلاق دے دوں اور اس سے کوئی اور نکاح کرے، لیکن ان کے درمیان وہ محبت اور وہ الفت اور ہمدردی اور قربانی کا وہ جذبہ تھا۔ کہا کہ میں اپنی اس بیوی کو طلاق دے دوں اور اس کی عدت پوری ہو جائے، تم اس سے نکاح کر لینا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا نہیں میرے بھائی، بارک اللہ فی اہلک و مالک، رواہ البخاری۔ کہا اللہ برکت دے تمہارے گھر والوں میں، اللہ برکت دے تمہارے مال میں، یعنی مجھے تمہارے اتنے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے گھر والوں کا آرزومند نہیں ہوں، میری تو بس تھوڑی سی مدد کر دو کہ میں اپنا کاروبار شروع کر سکوں۔ اور جانتے یہی عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے کاروبار شروع کیا اور گھی اور پنیر کے بہت بڑے تاجر بن گئے ہیں۔ اور یہی عبد الرحمن بن عوف ہے، موقع کی مناسبت سے بتا دوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کے کپڑے پر زردے رنگ دیکھا۔ عبد الرحمن یہ کیا کہا؟ اللہ کے رسول میرے ایک گٹھلی کے سونے کے عوض مہر، ایک گٹھلی کے سونے کے برابر مہر دے کر ایک انصاری خاتون سے نکاح کر لیا ہے، ایک انصاری خاتون سے۔ سوچو یہ مہاجر صحابی مکہ سے آئے ہیں، کس سے نکاح کیا؟ انصاری خاتون سے۔ ہمارے درمیان تو یہ چیز بہت ہوتی ہے نا، مقامی سے نکاح ہوتا ہے۔ اگر کوئی پردیسی آ جائے، امام صاحب مان لیجیے امامت کر رہے ہو، کوئی مقامی شخص اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرے گا؟ نہیں کرتے عمومی طور پر، الا ماشاء اللہ جہاں دین کا جذبہ ہو۔ ان کے درمیان یہ تمام چیزیں تھی ہی نہیں صحابہ اکرام کے درمیان۔ کہا اللہ کے رسول میں نے انصاری صحابی سے، انصاری خاتون سے نکاح کر لیا، ایک گٹھلی سونے کے بعد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری کے ذریعے کرنا۔ توجہ دلانا چاہوں گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اپنی بیٹی کی شادی کر لی، ہمیں نہیں پوچھا، بس اسی بات پہ ناراض ہے اپنے بھائی سے۔ بیٹے کی شادی کر لی، ہمیں نہیں پوچھا، ہمیں دعوت میں نہیں بلایا، اب اس سے سلام کلام سب کچھ ختم، تعلق ختم۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں نہیں پوچھا تھا۔ ارے بھائی ہو سکتا ہے کوئی اس کی مجبوری ہو، اتنے لوگوں کا انتظام کرنے کی اس کی گنجائش نہ ہو، یا بھول گیا ہو، انسان ہی تو ہے، نہیں پوچھ سکا ہو، مجبوری ہو سکتی ہے۔ مدینے میں عبد الرحمن بن عوف کا نکاح ہو گیا اور کائنات کے امام تمام رسولوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں چلا، لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا عبد الرحمن تم نے مجھ سے نکاح کیوں نہیں فرمایا، تم نے مجھ سے نکاح کیوں نہیں پڑھوایا، مجھے نکاح میں دعوت کیوں نہیں دی؟ عبد الرحمن
یہ تو ان لوگوں کا حال ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان کے درمیان ہمدردی اور محبت کے اگر ہم واقعات دیکھیں، صحابہ کرام کے درمیان بے شمار محبت تھی، بے شمار محبت تھی۔